فقد توفى فضل کے معنی ہوتے ہیں احسان کے، کرم۔ الکتاب الذی لا انسى فضلہ، وہ کتاب جس کا احسان میں بھول نہیں سکتا، وہ کتاب جس کا احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یہ فضل اور احسان کے معنی۔ اتحدث اليوم عن کتاب كانت منته ولا تزال عظیمة علیہ۔ منہ کے معنی ہوتے ہیں احسان کے، اس کے معنی میں آج گفتگو کر رہا ہوں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس کا احسان میرے اوپر برابر رہا۔ التی عن کتاب كانت منته ولا تزال، جس کا احسان تھا اور رہا، عظیمۃ علیہ، برابر میرے اوپر۔ تھا اور رہنا دونوں کے لیے الگ الگ تعبیر استعمال کی ہے کہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں، میں آج کلام کر رہا ہوں، میں آج بات کر رہا ہوں ایسی کتاب کے متعلق۔ ان کتابن آیا ہے تو اس کے بعد الذی التی نہیں آئے گا۔ جب نکرہ ہو تو الذی التی نہیں لاتے ہیں، اور معرفہ ہو تو الذی التی لاتے ہیں۔ ان کتابن کانت منته، جس کا احسان تھا، ولا تزال، اور برابر جاری رہا، عظیمۃ علیہ، میرے اوپر بہت زیادہ رہا۔ وانی دائم الترحیم علی صاحبہ العظیم، دائم الترحیم، میں برابر رحمت کی دعا کرتا ہوں، دعائے مغفرت کرتا ہوں، دعائے رحمت کرتا ہوں۔ دائم الترحیم، اس میں رحم یرحم ترحیم، رحمت طلب کرنا کسی کے لیے۔ میں رحمت کی دعا کرتا ہوں برابر، علی صاحب العظیم، اس کے عظیم مؤلف کے لیے، صاحب ہی مؤلف ہی، میں اس کے عظیم مؤلف کے لیے میں برابر رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ الذی اتحفنی عن طریق ھذا الکتاب، جنہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ الذی اتحفنی، اتحف تحفہ دینا، اتحف یعطی اتحاف، تحفہ دینا۔ عن طریق ھذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے۔ الذی اتحفنی، جنہوں نے مجھے تحفہ دیا اس کتاب کے ذریعے سے، بمنحۃ، ایک ایسا تحفہ۔ منحہ اتحفنی بتحفۃ اصل ہے، انہوں نے مجھے تحفہ دیا، ایک ایسا تحفہ، یا اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان، جو میرے نزدیک ایمان کے بعد سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی شے ہے ایمان کے بعد، جو میرے نزدیک سب سے قیمتی شے۔ اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان، اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان۔ آپ کہیں العلم اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان، الفقہ اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان، اور اس کے بعد العلم النافع اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان، اغلی الاشیاء عندی بعد الایمان۔ میرے نزدیک سب سے قیمتی شے ایمان کے بعد علم ہے، فقہ ہے، بصیرت ہے۔ بل ہوا جزء من اجزاء الایمان، بلکہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہ کتاب السیرۃ رحمۃ للعالمین، اور وہ کتاب سیرت رحمۃ للعالمین ہے۔ لمؤلفہ القاضی محمد سلیمان المنصور فوری، اس کے مؤلف قاضی محمد سلیمان منصور فوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ولہذا الکتاب قصۃ عجیبہ، اور اس کتاب کا عجیب قصہ ہے، عجیب کہانی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی نہیں، لیکن میں نے اس کو کیسے حاصل کیا اس کی کہانی بتا رہے ہیں، یعنی میں نے اس کتاب کو کیسے پایا، میں نے اس کتاب کو کیسے حاصل کیا، اس کی ایک کہانی عجیب ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ کتاب ان کو پسند آئی، یا اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے ڈاک خانے کے ذریعے سے خط لکھا اس مکتبے کو، جس مکتبے میں کتاب ملتی تھی، تو اس نے وہ کتاب بھیج دی، اور پیسے ان کے پاس نہیں تھے۔ اب پیسے نہیں ہیں تو کیسے اس کتاب کو حاصل کریں؟ اس نے جس طرح سے بھیجا تھا، اس میں ڈاکیہ ان سے پیسہ لیتا، پھر اس مکتب والے کو واپس کرتا، تب جا کے کتاب ملتی۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، والدہ کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، تو یہ رونے لگے، اور ان کے رونے نے والدہ کے دل کو نرم کر دیا، اور پھر انہوں نے کہیں سے قرض لے کر اور وہ پیسے دیے، پھر یہ کتاب حاصل ہوئی۔ پھر انہوں نے اتنی محنت سے جو کتاب حاصل ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جگہ جگہ خود روئے اور تڑپے اور بے چین ہوئے، اور اپنی بے چینی کا تذکرہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو ایک کتاب تو مشکل سے حاصل ہوئی، مزید اس کتاب کو جب پڑھا انہوں نے، اس کتاب ان کو جھنجھوڑ دیا، جیسے ایک تیز و تند ہوا شاخ تر کو جھنجھوڑ دیتی ہے، ایک شاخ تر و تازہ ٹہنی کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت مولانا اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ لقد کان اخی الاکبر، میرے بڑے بھائی، وهو الذی تولی تربیتی و تثقیفی، انہوں نے میری تربیت اور میری اصلاح کی ذمہ داری لی۔ اب میری تربیت اور میری اصلاح، ثقفہ یثقف تثقیف کے معنی ہوتے ہیں اصلاح کرنا، سیدھا کرنا۔ تولی کے معنی ہوتا ہے ذمہ داری لینا۔ والذی تولی کبرہ،
اور جس نے اس کے بڑے معاملے کی ذمہ داری لی. اور یہاں ہے تولا تربیتی و تثقیفی، جنہوں نے میری تربیت اور میری اصلاح کی، میری دوستگی کی اور میری بہتری کی ذمہ داری لی. بعد وفات ابی، میرے والد کے انتقال کے بعد. وقت توفیہ، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. وانا فی التاسیۃ من عمری، اور میں 9 سال کا تھا. میرے والد کا انتقال ہو گیا اور 9 سال کا تھا. یہ جملے مترجہ تھا. لقد کان اخی الاکبر موفقا کل التوفیق، میرے بڑے بھائی بڑے با توفیق تھے. موفقا کل التوفیق، میرے بڑے بھائی بڑے با توفیق تھے. فی اختیار الکتب، کتابوں کے انتخاب میں. التی کان یجب ان اطالعها فی صغری، جو ضروری تھا کہ میں بچپن میں جن کو پڑھ لوں ان کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں وہ بڑے با توفیق تھے. اب یہ کہنا ہو کہ میرے والد بڑے با توفیق تھے مجھ کو ندوے بھیجنے کے سلسلے میں. کانا والدی موفقا کل التوفیق فی ارسالی الی ندوۃ العلماء. کانا والدی موفقا کل التوفیق فی ارسالی الی ندوۃ العلماء. اسی طرح سے تعبیر سیکھنی ہے، صرف ترجمہ نہیں دیکھنا ہے، تعبیر سیکھنی ہے. تولا تربیتی اور تثقیفی، آپ کہہ سکتے ہیں ان والدی تولا تربیتی اور تثقیفی فی الصغر، میرے والد نے بچپن میں میری ذمہ داری لی، میری اصلاح کی اور میری تربیت کی، میری اصلاح اور میری تربیت کی ذمہ داری لی. تو یہ تعبیرات یہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پڑھ کے حاصل کرتا ہے، پھر اپنے جملے میں استعمال کرتا ہے تو اس کی چیز ہو جاتی ہے. تو میرے بڑے بھائی بڑے با توفیق تھے کتابوں کے انتخاب کے سلسلے میں. اختیار الکتب، کتابوں کے انتخاب کے سلسلے میں. التی کان یجب، جو ضروری تھا. ان مطالعہ فی صغری، بچپن میں ان کو پڑھوں. فقد قدم الی فی اول ما قدم، انہوں نے سب سے پہلی کتاب جو مجھ کو دی. فقد قدم الیہ، مجھ کو پیش کیا. فی اول ما قدم، سب سے پہلی کتاب جو مجھ کو دی وہ کتاب سیرت و خیر البشر ہے. سیرت و خیر البشر نامی کتاب ہے. فقد قدم الیہ، مجھ کو دی. اب آتانی نہیں کہا، مناہنی نہیں کہا، رد الیہ نہیں کہا، قدم الیہ کہا، مجھ کو پیش کی. فقد قدم الیہ، اب تعبیرات بھی دیکھنے کی چیز ہے. فقد قدم الیہ، انہوں نے مجھ کو پیش کی. فی اول ما قدم، سب سے پہلی کتاب سیرت و خیر البشر لمؤلف ہندیین، ایک ہندوستانی مصنف کی کتاب تھی. وکان حریصا علی ان اکثر من مطالعۃ کتب السیرۃ النبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور وہ خواہش مند تھے اس بات کے کہ میں زیادہ مطالعہ کروں. ان اکثر من مطالعۃ کتب السیرۃ النبویہ، میں سیرت نبوی کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کروں. زیادہ مطالعہ کرنا یہ نہیں کہ ان اقرا زیادتاً، یہ تعبیر نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ ان اکثر من مطالعۃ کتب السیرۃ النبویہ، میں زیادہ کھاؤں. ان اکثر من الطعام، میں زیادہ ٹہلوں. ان اکثر من التنزہ، میں زیادہ پڑھوں. ان اکثر من القراءۃ، میں زیادہ عبادت کروں. ان اکثر من العبادۃ، اکثر من کی تعبیر کے ذریعے سے زیادہ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکثر من. وکان حریصا، اور وہ حریص تھے اس بات کے کہ میں زیادہ پڑھوں، میں زیادہ مطالعہ کروں سیرت نبوی کی کتابوں کو. علی صاحبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو. علی صاحبہ، اس کے حامل پر اور اس کے صاحب پر صلاۃ و سلام ہو. لأنہ یعرف، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے. انہ المؤثر الاکبر فی تکوین السیرت والعقیدت والخلق وغرس الایمان، انہ المؤثر، سب سے بڑا ذریعہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے سیرت کی تشکیل میں. تکوین کے معنی ہوتے ہیں تشکیل، بنانے میں، اس کو سنوارنے میں. سیرت کی تشکیل میں، اس کو بنانے اور سنوارنے میں مؤثر ذریعہ ہے. اور عقیدے میں اور اخلاق میں اور ایمان کی تخم ریزی میں، ایمان کے بیج کو ڈالنے میں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہت مؤثر ذریعہ ہے سیرت کی تشکیل میں اور عقیدے کی تشکیل میں اور اخلاق کی تشکیل میں اور ایمان کی تخم ریزی میں. تخم ریزی مطلب ایمان کا بیج ڈالنا، غرس الایمان، ایمان کا پودا ڈالنا، ایمان کی تخم ریزی کرنا. وہ جانتے تھے کہ کیونکہ سیرت مؤثر ذریعہ ہے، بڑا مؤثر ذریعہ ہے سیرت کی تشکیل میں، سیرت و کردار کی تشکیل میں، عقیدے کو بنانے میں، اخلاق کو سنوارنے میں اور ایمان کی تخم ریزی میں. کہا جاتا ہے کہ سیرت سے بڑھ کر تعمیر سیرت میں کوئی مؤثر نسخہ نہیں. سیرت سے بڑھ کر، یعنی سیرت نبوی سے بڑھ کر تعمیر سیرت میں کوئی مؤثر نسخہ نہیں. انسان سیرت کی کتابوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اسی قدر اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے چال چلن، اس کی تہذیب سب بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو بچوں کو سب سے پہلے سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہر طالب علم کو کم سے کم سیرت کی 5-6 کتابیں جو مرکزی ہیں پڑھ لینی چاہیے. شروع کرے بھی چھوٹی کتابوں سے اور پڑھ لے، تو اس سے اپنے نبی کی سیرت سے واقفیت بھی ہو جائے گی، مزید اپنی سیرت اور کردار کو اچھا بنانے میں مدد ملے گی. وقت نشأت لذالک، اسی وجہ سے میں پروان چڑھا، علی حب کتب السیر، سیرت کی کتابوں کی محبت پر، سیرت کی کتابوں کی محبت پر میں پروان چڑھا.
والحرص علی اقتناعها ومطالعتها، اور اس کے حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی خواہش پر. اقتناع مطلب حاصل کرنا، اس کے حاصل کرنے اور اس کے مطالعہ کرنے کی خواہش پر میں پروان چڑھا، میں اسی پر پروان چڑھا.